بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو نہ صرف ایک جسمانی مقابلہ تھا بلکہ ایمان کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایسا زندہ ثبوت تھا جسے سن کر آپ کا دل اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور بھی جذبات سے بھر جائے گا۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم پہلوان اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک عجیب و غریب مقابلے کی، جہاں جسمانی طاقت ٹوٹ گئی اور ایمان کی قوت نے دنیا کو ایک نیا پیغام دیا۔ تو چلیے اس دل کو چھو لینے والے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسا دریا ہے جس میں ہر قطرہ معجزات اور حکمت کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا صبر اور روحانی قوت نے نہ صرف عرب کے بے دین قبائل کے دل جیتے بلکہ دنیا کے ہر کونے میں رہنے والوں کے لیے مثال قائم کی۔ ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو مدینہ کے ایک مشہور اور طاقتور پہلوان رکانہ بن یزید کے ساتھ واقعہ ہوا۔ رکانہ ایک ایسا شخص تھا جسے عرب کے لوگ جبل عظیم یعنی کہ پہاڑ جیسا مضبوط کہتے تھے۔ اس کا جسم اتنا مضبوط تھا کہ لوگ اس کی طاقت کے قصے سناتے تھے۔ اس کی آواز ایسی تھی کہ جیسے شیر کی دہاڑ ہو، اور اس کا دکھاوا ایسا کہ لوگ اس کے سامنے آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رکانہ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کشتی میں ہار نہیں کھائی تھی۔ وہ اپنی طاقت پر اتنا مغرور اور اتنا گھمنڈ کھاتا تھا کہ اس نے خود کو عرب کا سب سے بڑا پہلوان سمجھ رکھا تھا۔ لیکن رکانہ کا دل اب بھی شرک اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنتا، لیکن اس کا گھمنڈ اسے اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اللہ کے دین کا پیغام سنایا تو رکانہ نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو تو مجھے کشتی میں ہرا کر دکھاؤ۔ یہ نہ صرف ایک چیلنج تھا بلکہ ایک دل کے اندھیروں کا اظہار تھا جو ابھی تک ایمان کے نور سے روشن نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے اس چیلنج کو گھمنڈ کا جواب دینے کا ذریعہ نہیں سمجھا بلکہ ایک موقع دیکھا، ایک دل کو اسلام کی روشنی سے روشن کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور اطمینان سے کہا، اگر میں تمہیں ہرا دوں تو کیا تم مان لو گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رکانہ نے زور سے ہنس کر جواب دیا، ہاں، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں مان جاؤں گا۔ یہ سن کر لوگوں کے چہرے پر حیرانی تھی۔ ایک طرف رکانہ جس کا جسم پہاڑ جیسا مضبوط تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے پر نور، دل میں یقین اور ہر حرکت میں اللہ کا ذکر تھا۔ کشتی کا مقابلہ شروع ہوا۔ رکانہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا، لیکن جیسے ہی دونوں کے ہاتھ ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی روحانی اور جسمانی قوت کا مظاہرہ کیا کہ رکانہ پل بھر میں زمین پر گر گیا۔ دوسرا دور شروع ہوا اور پھر وہی نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو دوبارہ زمین پر گرا دیا۔ رکانہ کا چہرہ اب پسینے اور حیرانی سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے تیسری بار چیلنج کیا اور تیسری بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسانی سے شکست دے دی۔ رکانہ اب پوری طرح سے حیران اور لرزان تھا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے ہار نہیں کھائی، یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اللہ کی قوت ہے جو اپنے رسول کو عطا کرتا ہے، کیا اب تم اسلام قبول کرو گے؟ رکانہ کا دل اب بدل چکا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ نور دیکھا جو صرف اللہ کے پیارے رسول کا ہو سکتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رکانہ نے اس وقت ظاہری طور پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے لیے عزت اور محبت جاگ اٹھی۔ بعد میں مختلف روایتوں کے مطابق رکانہ نے اسلام قبول کیا اور ایک سچے مسلمان کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ یہ واقعہ صرف ایک کشتی کا مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ جسمانی طاقت، دنیاوی شان و شوکت اور گھمنڈ سب کچھ فانی ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جو اللہ کے دین اور ایمان سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی قوت اور اخلاق سے نہ صرف رکانہ کا دل جیتا بلکہ ہر اس شخص کے لیے مثال قائم کی
جو ایمان کی حقیقی طور کو سمجھنا چاہتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات کا ایک زندہ دریا ہے۔ رکانہ کا واقعہ ان بیزاری معجزات میں سے ایک ہے جو ظاہری اور روحانی دونوں قوتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور معجزات کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کریں گے۔ ایک رات جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نشانی مانگی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند دو حصوں میں بانٹ دیا۔ یہ معجزہ قرآن پاک میں سورہ القمر میں ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کفار حیران رہ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے جادو کہا۔ لیکن آج بھی یہ معجزہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ دوستو، ایک سفر کے دوران جب صحابہ پانی کی کمی سے پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار 1500 صحابہ کے لیے صرف تھوڑے سے پانی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اتنا پانی نکلا کہ سب نے پیا اور وضو بھی کیا۔ دوستو، ایک واقعہ معراج کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک کا سفر کرایا۔ یہ معجزہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ اللہ کی قدرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی سفر کا ثبوت ہے۔ یہ سارے معجزات صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ایمان کے وہ روشن نشان ہیں جو آج بھی ہر مسلمان کے دل کو روشن کرتے ہیں۔ رکانہ کے واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اصل طاقت جسمانی نہیں، روحانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لیڈر نہیں تھے، وہ اللہ کے پیارے رسول تھے جنہوں نے اپنے اخلاق، صبر اور ایمان سے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا نور پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جسمانی طاقت کے پہلوانوں کو شکست دی، بلکہ شیطان کے وسوسوں، جہالت کے اندھیروں اور نفس کے گھمنڈ کو بھی ہرا دیا۔ انہوں نے کسی کو مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل اور روحانی قوت سے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ آج بھی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ایمان کی پیروی کریں تو دنیا کا کوئی بھی دشمن، چاہے وہ نفس ہو، شیطان ہو یا دنیاوی فتنہ، ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ یہ ہے ایمان کی وہ طاقت جو ہر مشکل کو آسان اور ہر اندھیرے کو روشن کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل اس واقعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے روشن ہوا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شاید آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی کے دل میں ایمان کا نور جگا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دین نہیں دیا، بلکہ زندگی جینے کا وہ طریقہ سکھایا جو ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔